دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ابو سفیان صاحب مائک پر اپنے خطاب کے ساتھ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دل سے تمام ہندو مسلم بھائیوں اور جناب ہم سب کے پیارے دل خیر آبادی شاعر اسلام صاحب، ہم سب پر، ہم سب کے مالک و خالق پالنہار پروردگار کا ادھک کرپا ہے، دیا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ شبھ اوسر پردان کیا، یہ مبارک گھڑی عطا فرمائی جہاں ہم لوگ اپنے مالک و خالق کی بات کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ دھیان پوروک سے سنیں دوست بزرگوں، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایکشن ڈیپینڈ اور انٹینشن، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی وہ پھل عطا فرمائے گا۔ اور ابھی ماشاءاللہ مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے لیے، مہمان رسول کی ترقی کے لیے، ان کو علم سے نوازنے کے لیے، ان کے قیام و طعام کا انتظام کرنے کے لیے ماشاءاللہ بھی حرکت ہو رہی ہے اور برکت بھی ہوگی۔ اس میں آپ لوگوں کو بھرپور مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ کیا حقیقت مال کی ہو بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی ہو بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ آپ کی خوب مدد کرے۔ 4 دن پہلے ایک جلسہ ہوا تھا، حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب اس میں شریک تھے۔ گاؤں کا نام تھا اسری، دربھنگا کا بالکل آخری گاؤں قریب تھا۔ وہاں ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ میں حضرت ایک صاحب چادر اوڑھ کر کے، لنگی پہن کر کے آئے اور کہا 4 کٹھا زمین مدرسے کے لیے ہماری طرف سے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا 50,000 روپیہ ہماری طرف سے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا 30,000 روپیہ ہماری طرف سے۔ یعنی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، مدرسے کو زمین بھی ہو گئی اور 2.5-3 لاکھ روپیہ چندہ بھی ہو گیا، اور پھر مستورات کی طرف سے زیورات، پھر نقد رقمیں، یہ ساری چیزیں آئی۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلمان ابھی زندہ ہے اس لیے دنیا چل رہی ہے، مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ابھی ہمارے ہندو بھائیوں کا وہاں کمبھ میلہ جو ہوا اور آگ لگی، دل خیر آبادی نے تو امریکہ کا تذکرہ کر دیا، ہو سکتا ہے اگلی بار میں یہاں کا بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں آگ لگی، بھگدڑ مچا، کتنے ہمارے ہندو بھائی کیا ہے ہندوستان سے قبرستان اور شمشان گھاٹ کا ٹکٹ ان لوگوں کا کٹ گیا۔ یہ افسوس کی بات ہے، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ تو کوئی ہم مذاق اڑانا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے نبی نے تو رحمت سکھائی ہے اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ دھرتی والوں پر کرپا کرو، دھرتی والوں پر دیا کرو، دھرتی والوں پر رحم و کرم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہم تو اس سے رحم کی بات کرتے ہیں، کرم کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی ترچھل اور تلوار کی بات کرتا ہے تو وہ جانے، وہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے جہالت کو ختم کرنا، اندھیرے کو ختم کرنا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی، اور وہ پریاگ راج کے ہمارے مسلمان بھائی، پریاگ راج کا پرانا نام کیا تھا کون بتائے گا؟ الہ آباد۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ حمیدیہ مجیدیہ تعلیم القرآن کی روشنی ماشاءاللہ یہ پھیل رہی ہے۔ تو یہ مدرسے کی دین ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ جانتے الہ آباد، تو الہ آباد کے مسلمان بھائیوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کے اوپر پتھر پھینکا، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے۔
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے تو ہمارے مسلمان بھائی الہ آباد کے مسلمان اپنے درگاہ کے دروازے کھول دیے، اپنے مساجدوں کے دروازے کھول دیے، اپنے مدارس کے دروازے کھول دیے، اپنے مکاتب کے دروازے کھول دیے اور ان سب کو گلے لگایا، بیٹھایا، کھانا کھلایا، سب کچھ کیا، عزت دیا، اکرام دیا، مان دیا، سمان دیا، اللہ انہیں ایمان بھی دیا۔ دوستو بزرگوں، تو یہ مسلمانوں نے الہ آباد کیا کیا۔ کئی ہمارے ہندو بھائی جو وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو کہا کہ ہم لوگ گئے تھے پریاگ راج مہا کمبھ میلہ، کھانا کی لائن دیکھے، جو لنگر چل رہا تھا تو معلوم ہوا کہ صبح میں لائن لگائیں گے تو شام ہو جائے گی۔ یہ بھگدڑ کے عالم میں ہم کھانا کہاں کھائیں تو مسلمان کے گھر میں کھائیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف و توصیف بیان کر دی کہ ایمان والا تو ایسا ہے کہ خود بھوکا رہتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، خود پورا کپڑا نہیں ہوتا ہے لیکن دوسروں کو کپڑا پہناتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ خود پیاسا رہو لیکن دوسروں کو پانی پلاؤ، خود پیٹ بھر کے مت کھاؤ۔ تمہارے بغل میں کوئی پنڈت جی بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرو، تو یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ آج یہی اسلام کو بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ ایک بڑے اللہ والے مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی بچے نے پانی پھینک دیا، دوسرے بچے نے پکڑ کے لایا تو وہ اللہ والے نے کہا بیٹا تم ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کہا ایسا کیوں؟ تو کہا نماز کے اندر سکھایا گیا ہے رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں کہاں دیکھنا ہے، قیام میں کہاں دیکھنا ہے۔ تو تمہاری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے تو باہر بھی تم دیکھنے لگو گے کہ پانی کہاں پھینکنا ہے، کچرا کہاں پھینکنا ہے، کوڑا کرکٹ کہاں ڈالنا ہے۔ تو نماز جس کی ٹھیک ہوگی باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی، مسجد کے اندر کی زندگی ٹھیک ہوگی تو مسجد کے باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ نماز کا پورا مطلب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پریاگ راج کے بارے میں کہ ہمارے ہندو بھائی مہا کمبھ کے لیے گئے۔ مہا کمبھ کا میلہ 144 سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے۔ ہندو دھرم کے ریتی رواج کے مطابق یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے، یہ کوئی واجب عبادت نہیں ہے، اس لیے باضابطہ ویدوں کے اندر یا گیتا کے اندر باضابطہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ جو ادھر ادھر کی کتاب ہے جس کی حیثیت مرجع کی نہیں ہے، جس کی حیثیت ماخذ اور منبع کی نہیں ہے، جس طریقے سے ہم لوگوں میں صحائح ستہ ہے، قرآن کریم ہے، تو وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ 144 سال میں مہا کمبھ کا میلہ لگتا ہے، یعنی ابھی کے دور میں جو ہمارے ہندو بھائی موجود ہیں ان کے دادا لکر دادا 144 سال پہلے وہی لوگ گئے ہوں گے مہا کمبھ کے میلہ میں، اور ابھی جو لوگ گئے ہیں بعد میں 144 سال کے بعد پھر ان کے لکر پوتا پکر پوتا سب وہ ہوں گے تو وہ شاید وہ جائیں، اللہ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، 144 سال میں لگتا ہے، 12 سال میں، ہر 12 سال میں کمبھ کا میلہ لگتا ہے۔ کمبھ کا میلہ، کمبھ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹھ کا گھیلا جس کو کہتے ہیں، جس میں آپ پانی بھرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو وہ پانی کسی دیوتا، دیوی دیوتا، دیوی دیوتا کے معنی خدا نہیں ہوتا ہے، چونکہ دیوی دیوتا کے لیے جس طریقے سے ہم لوگ مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آقا، مولا بڑے بزرگوں کے لیے، اور مولا کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے سنسکرت کے اندر دیو کا لفظ شوہر جو ہوتا ہے، شوہر، اس کے لیے بھی کہیں کہ پتی دیو، اور اس طریقے سے بہت سارے جگہ آپ دیکھیں گے گرو دیو، ٹیچر، استاد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ عزت کے لیے، مان سمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے 33 کروڑ دیوی دیوتا کہتے ہیں لیکن 33 کروڑ ایشور نہیں کرتے، کیونکہ ایشور کا کانسیپٹ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں جگہ جگہ ہے، اور ایک ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس ایک کے علاوہ کوئی دوسرے تیسرے کی پوجا پاٹ کرتا ہے تو اندھکار میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، تو وہ معاملہ ہوا، تو مٹکا کا پانی گرا،
کہاں گرا؟ تو کچھ الہ آباد پریاگراج میں گرا، کچھ کہیں گرا، کچھ کہیں گرا۔ اس طریقے سے جو ہے ہمارے ہندو بھائی وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ جو بھی گنگا اسنان کر لے گا یا وہاں جا کر کے نہا لے گا تو اس کے کیا ہے کہ پاپ دھل جائیں گے۔ لیکن صحیح اور سچی بات کیا ہے؟ نہانے سے صرف پاپ نہیں دھلتا ہے، نہانے سے آپ کا میل کچیل دھل سکتا ہے، لیکن وہ بھی جب پانی صاف ہو، جب پانی پاک ہو، جب پانی پورے طور پر طاہر ہو، مطہر ہو، تبھی آپ اس میں غسل کر کے صاف و شفاف ہو سکتے ہیں، پاک ہو سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، تو یہ کمبھ کا میلہ جو ہوتا ہے تو ہمارے ہندو بھائی اس نیت سے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے والے کچھ لوگوں نے کارگزاری سنائی۔ ایک لیڈیز نے سنایا کہ میرا زیور غائب ہو گیا۔ کمبھ کے میلہ میں کیا ہوا؟ میرا زیور غائب ہو گیا۔ ایک لیڈیز اپنے درد دل سنا رہی تھی، اس کا بیٹا ہی غائب ہو گیا، معلوم نہ مر گیا یا کیا ہوا۔ تو اس طریقے سے تو کوئی بھی آدمی، ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو، عبادت کی کوئی بھی جگہ ہو، جہاں اگر کوئی آدمی چوری کی نیت سے جاتا ہے، غلط نیت سے جاتا ہے، تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا پاپ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا پاپ اور بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا وہ پھل دے گا۔ تم نیت اچھی رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھل تمہیں اچھا عطا فرمائے گا۔ والشمس تجری بمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بڑی مشہور سورہ یاسین قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، 22ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے کے پاؤں سے پہلے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ دوستو بزرگوں، اس کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور بتایا کہ یہ سورج ہو، ستارے ہو، چاند ہو اور جو کچھ بھی ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی قدرت سے دوڑا رہا ہے، اپنے اپنے مدار پر دوڑ رہے ہیں، اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں۔ ابھی چندر یاترا جو ہوا تھا، چندر یاترا کا جو سفر ہوا تھا، تو چاند ایک مہینے میں ایک رات اور ایک دن مکمل کرتا ہے، یعنی چاند کا جو دن ہوتا ہے وہ 14 یا 15 جو ہمارے دھرتی کا دن ہے اس کا ایک دن ہوتا ہے۔ رات جو ہوتی ہے وہ 14 یا 15 جو ہمارے دھرتی کی رات ہے اس کی وہ ایک رات ہوتی ہے، اس لیے کبھی 29 کو نظر آتا ہے، کبھی 30 کو نظر آتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے بہت سارے ستارے اور سیارے ہیں جو زمین کے دھرتی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، وہ چکر لگا رہے ہیں۔ چاند دھرتی سے 3 گنا چھوٹا ہے، دھرتی چاند سے 3 گنا زیادہ بڑی ہے، اور سورج تو 13 لاکھ گنا بڑا ہے دھرتی سے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو یہ سب کو پورا کر رہے ہیں دن رات۔ تو اسی طریقے سے ایک سیارہ ہے جو 144 سال میں دھرتی کا پورا چکر لگا لیتا ہے، تو اسی حساب سے ہمارے ہندو بھائی مہا کمبھ کا میلہ کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، لیکن کیا ہے، سورج کی پوجا کرنا چاہیے، چاند کی پوجا کرنا چاہیے، دھرتی کی پوجا کرنا چاہیے، آکاش کی پوجا کرنا چاہیے۔ نہیں، جس نے دھرتی کو بنایا اس کی پوجا کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، اس کی پرستش کیجئے۔ جس نے آکاش کو بنایا اس کی پوجا پرارتھنا کیجئے۔ جو سارے جہاں کا رچیتا ہے، کریٹر ہے، اس کی پوجا اور پرارتھنا کیجئے۔ یہی بات ہمارے ہندو بھائیوں کا جو برہما سوتر ہے ویدانت کے اندر، اس میں بتایا گیا۔ ایکم برہم ادوتیے ناستے نہن ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم۔ اے لوگوں سنو، کان کھول کر کے سنو، ایک ایشور ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے۔ ایکو اہم دیوتیو ناستی نہ بھوتو نہ بھوشیتی۔ کہ سنو، ایشور ایک ہے،
نہ ویسا کوئی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ بھوتو نہ بھوشیتی، نہ بھوت کال میں اس ایشور کی طرح سرو شکتیمان مضبوط اور مستحکم زندہ جاوید تھا، اور نہ کبھی فیوچر میں اس کے جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک و خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، اور وہ حی ہے، زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کے اندر، آسمان کے اندر، یہ سب اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو وہ جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سفارش کا حق دیں گے، نبی کو دیں گے سب سے پہلے، اور وہ نبی کا سردار ہوگا، جناب احمد مختار ہوگا، رسول کریم ہوگا، دوست بزرگوں سید الاولین ہوگا، سید الآخرین ہوگا، امام الانبیاء ہوگا، امام الاتقیاء ہوگا، جناب محمد رسول اللہ ہوگا، سب سے پہلے وہ سفارش کریں گے۔ اس کے بعد ایک موقع وہ بھی آئے گا جہاں حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، اور 10 آدمی کو جنت کے اندر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں مدرسہ حمیدیہ مجیدیہ تعلیم القرآن کے بھی انشاءاللہ جو 3 لڑکا اور 3 لڑکیاں ماشاءاللہ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا، وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے پیچھے ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر چیز کو وہ اپنے قبضہ قدرت میں کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے، اس کی طاقت سے بھاگ نہیں سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیے، کوشش کیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ ضرور اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ جب آپ سورۃ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گی، موت اگر آئے گی تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی بتانے کی چیز ہے، چونکہ وہ بہت جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو سکھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی ان کے ہاں وید کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی ان کے ہاں گیتا کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی ان کے ہاں بائبل کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی ان کے ہاں گرو گرنتھ کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی ان کے یہاں 18 قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی ہمارے ہندو بھائی کے یہاں ویدانت کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی بھی ہمارے ہندو بھائی کے یہاں منوسمرتی کا حافظ نہیں ہوتا۔ اس لیے بیچارے اندھکار میں پڑے ہیں، صحیح علم سے دور ہے، صحیح گیان سے دور ہے۔ ہمارے ہندی بھائیوں کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا، کیا نام ہے؟ شریمد بھگوت گیتا، ادھیائے نمبر 7 شلوک نمبر 17، اب نہ ہو کبھی خطرہ، ہے کہ نہیں؟ کیا کہا گیا؟ تیشام جانی نتیا یکتو ایک بھکتی وششیت پریو ہی جانی رو آتیا ترمہم ساچمم پریہا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرح کیا پڑھا نہ ہم سمجھے نہ تم سمجھو، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، حوالہ دیکھا جا سکتا ہے، کسی کو شک شبہ ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس میں بتایا گیا تیشام یعنی نتیہ یکتوا ایک بھکتی وششیتے پریو ہی یعنی رو آتیا ترمہم ساچمم پریہا، کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا سے لوبھ لالچ
ہرس، طمع، زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال کمانا اور جمع کرنا، اسی چیز میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اندھکار میں جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ کفن کے اندر جیب نہیں ہے، قبر کے اندر الماری نہیں ہے، موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بچھونا ہوگا۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے، ہماری تنہائی ہوگی اور قبرستان کا چھوٹا سا ایک کونا ہوگا۔ ہم ہوں گے، ہماری تنہائی ہوگی اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ دوست بزرگوں، تو ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی بتایا گیا کہ جو دنیا کے لوبھ لالچ میں لگا ہوا ہے، پبلک کو ستا رہا ہے، پبلک کو پریشان کر رہا ہے اور خود سत्ता میں رہنے کے لیے دنگے کروا رہا ہے، تو وہ بھی ایشور کا محبوب بندہ نہیں ہے، برگزیدہ بندہ نہیں ہے۔ جہاں سत्ता کا سوال ہوگا وہاں جھگڑا اور فساد ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو ہندو مسلم میں لڑاتے ہیں، جھگڑا کرواتے ہیں، پھوٹ ڈالو، حکومت کرو، وہ اس طرز عمل پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم تمام ہندو مسلم بھائیوں کو بچ کر کے رہنا ہے، پریم سے رہنا ہے، شانتی سے رہنا ہے اور ایک دوسرے کا مان اور سمان کرنا ہے۔ دوست بزرگوں، چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، کہیں انشاءاللہ، چاہت یعنی محبت، چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو، جہاں ہر مذہب کے لوگ بے خوف جیے، ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو، ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو۔ دوست بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ الہ آباد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے دکھا دیا کہ تم ہمارے مسجدوں کو توڑ رہے ہو، بلڈوزر چلا رہے ہو، لیکن ہمارے نبی نے تو یہ محبت کا پیغام دیا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے بستر کا انتظام کرو، ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرو، ان کے لیے بول و براز کے صحیح راستے کا انتظام کرو۔ تو سب کچھ انتظام کر کے دکھا دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ فقر و فاقہ کی نوبت تھی۔ شروع کے ادوار میں بہت کم ایسے گھر تھے جہاں 3 وقت فراوانی کے ساتھ کھانا پینا مل جایا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں اطلاع کرواتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں اگر کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہو تو لا کر کے حاضر کیا جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ لیکن خبر آتی ہے کہ کسی بھی گھر میں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو لیتے ہیں، ایک صحابی رسول کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مہمان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جاؤ، یہ میرا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ کو دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مہمان لے کر کے آیا ہوں، اس کا اکرام کرو، جو کچھ بھی گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب دسترخوان پر پیش کر دو، بخل مت کرو۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کی بیوی بھی ایمان والی تھی، وہ بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتی ہے، کہتی ہے گھر کے اندر تو ہم لوگوں کے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کچھ، البتہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے میں نے رکھا ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے، لوری سنا کر کے، کلمہ سنا کر کے، دعا پڑھا کر کے، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھا کر کے میں ان کو سلا دیتی ہوں، وہی کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ اس کا شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، تم چراغ جلانے کے لیے آنا اور درست کرنے کی نیت سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، ہم کہیں گے مہمان کو کہ کھائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، میں خالی ہاتھ اٹھاؤں گا، منہ تک لے جاؤں گا، لیکن منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ کیوں نہیں ڈالوں گا؟ تاکہ مہمان رسول کا پیٹ بھر جائے۔ مہمان
مہمان رسول شکم سیر ہو جائے، مہمان رسول آسودہ ہو جائے، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کھانا ان کی بیوی لگا دیتی ہے، چراغ کو درست کرنے کے بہانے وہ آتی ہے، چراغ کو بجھا دیتی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے۔ وہ جو مہمان نواز تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کھانا کھاتے رہیں، آپ مہمان رسول ہیں، کھانا کھاتے رہیں، میں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اور وہ خالی خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خالی خالی ہاتھ منہ کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھاتے، ان کا پیٹ خالی رہ جاتا ہے، وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، فقر و فاقہ کے ساتھ وہ رات گزار لیتے ہیں۔ مہمان ان کا آسودہ ہو جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے، وہ بھوک کی حالت میں رات گزار دیتے ہیں۔ دوست بزرگوں، اس کے بعد صبح میں آتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو گلے لگاتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی میں تم نے مہمان کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم سے تمہارے شان میں یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ تو ایسے مہمان نواز ہیں کہ خود فقر و فاقہ کے ساتھ رات گزار دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان رسول کو کھلاتے ہیں۔ آج آپ شاہ پور اور گلون کے ہیں، ارد گرد کے ماشاءاللہ جھگروا جمال پور کہاں کہاں کے لوگ اس جلسے میں آئے ہیں۔ آپ یہ پیغام لے کر کے آپ وقت پر بچوں کی شادی کیجئے، وقت پر بچیوں کی شادی کیجئے۔ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا فتنے برپا ہو رہے ہیں سب آدمی جانتا ہے اور سب جگہ ہو رہا ہے۔ پہلے سننے میں آتا تھا یہاں ہوا وہاں ہوا، اب ہر جگہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچے اور بچیوں پر دھیان دیجئے، کیونکہ اسلام نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک پڑھو، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک پڑھو۔ اس پر عمل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھا دیا۔ آپ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ اصحاب صفہ، وہاں تعلیم حاصل کر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت صدیقہ رضی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں علم حاصل کر رہی ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی حافظہ، دنیا کی سب سے پہلی عالمہ، بہترین عالمہ، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنی کہ نہیں بنی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، شادی بالغ ہونے کے بعد ہونا چاہیے۔ پڑھنا ہے تو شادی کے بعد میاں بیوی ساتھ پڑھے، اور نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھے۔ لیکن کیا ہے کہ ایمان کا بچانا یہ علم اور ڈگری سے زیادہ ضروری ہے۔ علم حاصل ہوتا رہے گا، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم سے جڑے، مدرسے میں 1 گھنٹے کے لیے آ جائے، آدھا گھنٹے کے لیے آ جائے، لیکن آپ بھی پڑھیں، اقرا پر عمل کریں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف اللہ، ریڈ ان دا نیم آف اللہ، اللہ کا نام لے کر کے پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آگے نہیں پڑھیں گے، تو چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے مسلم بھائی ہو، ہر ایک کو پڑھنا ہے، ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے، سچے مارگ پر چلنا ہے، سچے راستے پر چلنا ہے، اور انشاءاللہ مدرسہ حمیدیہ مجیدیہ کا بھرپور تعاون کرنا ہے۔ بس ایک شعر پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو بزرگوں، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ چترویدی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah.